یہ ہمارے سیکولرزم کا ثبوت ہے. ہمیں آپ سے جو ہے سیکولرزم پہ کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مودی صاحب کو جب سوٹ کرتا ہے تو انہیں کشمیری پنڈت یاد آ جاتے ہیں. کچھ مہینے پہلے جب انہوں نے جموں میں تقریر کی تو اس ریاست کے تمام لوگ اس وقت یاد آئے، کشمیری پنڈت یاد نہیں آئے. کشمیری پنڈت یہاں سے چلے گئے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کے جانے کا عام طور پہ کشمیری مسلمانوں کو افسوس ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. عام طور پہ کشمیری مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت واپس آئیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو عادت بنی ہوئی ہے مودی صاحب کی کہ ہسٹری کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، یہ ایک ایسے شخص کے لیے جو اس ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. کشمیری پنڈت کب گئے، شاید مجھے اب یہ لیکچر جو ہے مودی صاحب کو دینا ہوگا، اور کیونکہ ان کی اور میری ملاقات ممکن نہیں ہے، میں آپ کے ذریعے انہیں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. یہاں پہ بندوق جب آئی تو اس بندوق کا سب سے پہلا نشانہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے ایک ورکر کو بنایا گیا. جب 1988 میں محمد یوسف حلوائی صاحب کو ملیٹنسی کا پہلا شکار بنایا گیا، اس کے بعد ہزاروں کے تعداد میں نیشنل کانفرنس کے ورکر جو ہیں اس بندوق کے شکار ہوئے. یہاں تک کہ آج بھی ان الیکشنوں میں کل دیکھیں تو نیشنل کانفرنس کو ہی کسی نہ کسی طرح نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیری پنڈت فاروق عبداللہ صاحب کے دور میں نہیں گئے یہاں سے. کشمیری پنڈت جناب جگموہن صاحب کے دور میں گئے. وہ جگموہن جس کو مفتی سید ایز ہوم منسٹر یہاں لائے، وہ مفتی سید جو وی پی سنگھ صاحب کے کابینہ میں ہوم منسٹر تھے، وہ وی پی سنگھ جس کو بی جے پی کے سپورٹ نے پرائم منسٹر بنایا. تو مودی صاحب اگر کشمیری پنڈت یہاں سے گئے، وہ آپ کی پارٹی کے مدد سے گئے. جگموہن صاحب میرے پارٹی کا حصے دار نہیں ہیں، وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کے کیبنٹ میں بی جے پی کے منسٹر تھے، اور اگر میری جانکاری صحیح ہے ابھی تک بھی انہوں نے بی جے پی کو جو ہے خدا حافظ کیا نہیں ہے. جب سے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت آئی ہے پچھلے 5.5 سالوں سے، تب سے لے کے آج تک کہیں پہ بھی کشمیری پنڈتوں کو کشمیری پنڈت ہونے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. یہاں تک کہ شروعات ہم نے کی ہے ان کو واپس لانے کی. قطرہ قطرہ جو ہے سمندر بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ انہیں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مودی صاحب یہ جو آپ ہسٹری کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میرے خاندان کو نہ اس ریاست کو آپ کے جیسے سیکولرزم کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ جس دن مجھے آپ سے یا میرے لوگوں کو آپ سے سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ ملا تو مجھے لگتا ہے مجھے جو ہے سیاست سے جو ہے استعفی دے دینا چاہیے. بی جے پی والے، جیسے میں نے آپ سے کہا، کشمیری پنڈتوں کے درد کو سیاست کے لیے استعمال کرنے میں ماہر ہیں. اور اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو پچھلا اسمبلی سیشن کا ریکارڈ نکالیے
اور اس میں جو کشمیری پنڈتوں کے لیے شرائن بل اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اس کے ساتھ بی جے پی کے ممبروں نے ان کا کیا رویہ رہا، اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بی جے پی والے صحیح معنی میں کشمیری پنڈتوں کے کتنے ہمدرد ہیں اور کتنا ان کے درد کو، ان کے مصیبت کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مودی صاحب، آپ کی تو کشمیر آنے کی ہمت نہیں ہے، ملک کا وزیر اعظم بننے نکلے ہیں، لیکن کشمیر آپ آئیں گے نہیں لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے۔ جموں آئیں گے، لداخ آئیں گے، ملک کے باقی کونوں میں آپ آئیں گے، لیکن کشمیر آنے کی آپ کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لیے آپ کے جو خیالات ہیں، جس طرح آپ نے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ نے جو ذاتی حملہ خود ریل اور کیمرہ کا استعمال کر کے فاروق صاحب کے خلاف کیا ہے، اس کے لیے میں، میرے ساتھی اور بالخصوص فاروق عبداللہ صاحب آپ کے تہ دل شکر گزار ہیں۔ شکر ہے آپ نے ہمیں سیکولر ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، قابل ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، کیونکہ دیا ہوتا تو شاید آج ہمیں سیاست جو ہے اس سے ہمیں اپنا جو ہے تعلق جو ہے چھوڑنا ہوتا۔ فی الحال شروع میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کے سوال ہیں تو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ You are holding a camera. Are you going to throw it at me? I face very tough times, anyways. No, you face very tough time as in? Anyways. The question is like this, sir. You said Mr. Jagmohan was the governor here and Mufti Mohammed Saeed was the home minister. And that kind of resulted in the Pandit exodus. Do you think there was some conspiracy that led to this? You know, I'm not the one who has sought to use the pain of the Kashmiri Pandits for political purposes. I am not the one who sees a conspiracy in everything. It is Narendra Modi who has personally blamed Farooq Abdullah for the exodus of the Kashmiri Pandits. My only effort has been to correct the gaps in the knowledge of Mr. Narendra Modi. Since he is aspiring to be the Prime Minister of this country, I think it is only fair that he has an accurate account of the recent history of an important part of the country that he wishes to lead. As I said, am not a believer in conspiracy theories. I am only stating a fact that the exodus of the Kashmiri Pandits took place when Jagmohan was governor and Mufti Mohammed Sayyed was the home minister. It is as simple as that, and those are facts that cannot be denied. Anybody else? کل جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے ریلی میں مودی یہ کہا کہ جو مودی کو ووٹ دیں وہ پانی میں ان کو ڈوبنا چاہیے سمندر میں، تو آپ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہیں نہ کہیں وہ لیکن اب آپ فاروق صاحب نے جس انداز میں کہا اور جس کانٹیکسٹ میں کہا، انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو لوگ مودی کی مخالفت کر رہے ہیں ہمیں پاکستان جانا چاہیے، اگر ہمیں پاکستان جانا چاہیے جو ان کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں ان کو پانی میں جو ہے ڈوبنا چاہیے۔ یہ ماننے نہ ماننے والی بات ہے نہیں۔ الیکشن میں کبھی کبھار جو ہے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، الیکشن کمیشن تک ہے وہ اس کا جو ہے نوٹس لیں، اور میں اس سے آگے کیا کہوں گا۔ One second. Provided Narendra Modi takes India to the communal extremes that he has been known to take Gujarat to. As I said right in the beginning, Kashmir is not a communal state. It has never been a communal state. Kashmir has taught tolerance to people. Kashmir has taught Kashmiriyat to people when people had forgotten what tolerance was all about. ہم کشمیریت کی جب بات کرتے ہیں یہ ہمارے لیے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارے رگوں میں ہے، اور ہم نے کشمیریت کا ثبوت تب دیا
جبکہ باقی ملک میں اس چیز کا کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج بھی جیسے میں نے آپ سے کہا ہر سال ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں. جہاں تک رہی بات مودی کے پرائم منسٹر بننے کی, فاروق صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر مودی پرائم منسٹر بنا تو کشمیر ول سیز ٹو بی اے پارٹ آف انڈیا. فاروق عبداللہ از اے لاٹ آف تھنگز. He is not stupid. He has said that Kashmir will not be a part of a communal India. And I don't think there is anything wrong in that. Sir, one question. Sir, Modi did not just talk about the communalism and the secularism. He also talked how Abdullah family has tried to ruin the state of Jammu. He has in past talked about, Dalits don't have the right reservation to Jammu and Kashmir and so many other things. Again, as much as I wish this country had the option or the opportunity to elect a BJP prime ministerial candidate who was better informed, they don't have that opportunity. Mr. Narendra Modi continuously exposes his ignorance when he talks on subjects that he knows nothing about. He says Jammu and Kashmir doesn't have right to information. Of course we have right to information. The people of Jammu and Kashmir had right to education long before it became a right in the rest of the country. We have been giving free and subsidized education long before it was being done in the rest of the country, up to the university level. Reservation. You tell me which community doesn't have reservations? Scheduled castes have reservation, scheduled tribes have reservation, other backward classes have reservation. There is reservation for people living along the line of control. There is reservation for people in various categories, backward areas. Who doesn't have reservation here? The problem is that, as I said, Mr. Narendra Modi doesn't have the guts to come. He has 3 candidates in the valley, but he won't come and campaign for them. Obviously, he doesn't know what the hell is happening in the state here. How will he come here? Umar Sahab, your critics say that the National Conference, be it any leader, be it second string or Farooq Sahab or you have consistently targeted or gone for bashing of PDP or BJP and really deviated from the developmental agenda. We've seen that your speeches have been away from focusing on development or your vision for the next 5 years. Do you think that it really matters to the people of Kashmir whether BJP ties up with PDP or not? I think if you were to ask the people of Jammu and Kashmir, I think it matters a lot to them if the PDP was to tie up with the BJP, particularly with a BJP led by Narendra Modi. I think a BJP led by Atal Bihari Vajpayee would be a completely different story. If the PDP was tying up with an Atal Bihari Vajpayee-led BJP, I would be worried. As far as development is concerned, I don't have to lay out an agenda for the next 6 years because this is not my election. I know some of you are in a great hurry for me to leave office and seek another mandate from the people, but that time hasn't come yet. My time to seek a mandate from the people will come in October, November, December, and at that time I will fight this election only on the issue of governance and development. In October, November, December, my speeches will be focused on Bijli, Sadak, Pani, and all the other things that we have done, on the local self-government units, on the panchayats. But this is not that time. This is a parliament election. What is the purpose of parliament? To elect a prime minister. Obviously, we will have to campaign on issues of who the prime ministerial candidates are. That is but natural. جو مودی کی پالیٹکس ہے خالی وہی کمیونل ہے یا پوری بی جے پی کمیونلائز پہ پالیٹکس؟ دیکھنا, بی جے پی میں کچھ اچھے لوگ تھے جن کو اب دھکیل دیا گیا ہے. جسونت سنگھ صاحب جیسے لوگوں کے لیے بی جے پی میں جگہ رہی نہیں. اب تو بی جے پی میں وہی لوگ آگے نکل رہے ہیں جو امت شاہ اور ٹگوڈیا جیسے جو ہیں زبان کا استعمال کرتے ہیں. یہ سچائی ہے اور اس سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لاسٹ I'll take these two. That I've already addressed that. You said Narendra Modi doesn't have the courage to come to Kashmir and address the rally. It sounded like a challenge. Is it a challenge? Who am I to challenge him? The last time I challenged him, he didn't accept it. I asked him to debate Article 370. He chickened out of that. I was told he was too busy and I wasn't of his level. If I'm not of his level to discuss Article 370, how am I of his level to challenge him? I'm just saying he has 3 candidates here. They must feel orphaned that he's not come to campaign for them. Tomorrow election is going on, but hundreds of youths are being arrested because जो South Kashmir में position हुई थी जो अब यहाँ पर हो रहा है. دیکھیں,
I do not, at this point in time, the security and law and order of this state is the direct responsibility of officers who are in turn accountable to the Election Commission. If I talk to officers now, you will accuse me of violating the Model Code of Conduct. Therefore, I think this is a question that you should pose either to the DG of the state or to the Chief Secretary. All right, thank you.